ماریا میمن ہے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ. ماریا، یہ کمال نہیں ہے، مطلب یہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ سب کو سلوٹ ہے، کمال ہے، ظاہر ہے، مطلب عسکری سطح پر کیا زبردست فتح ہوئی، فضائیہ نے کمال ہی کر دیا، تاریخ رقم کر دی، میڈیا نے اتنی میچورٹی کا مظاہرہ کیا، لیکن یہ عوام پاکستان انہوں نے تو یہ تو کمال ہی نہیں کر دیا. اور یعنی کہ ہم سب جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ کسی کا کوئی مسئلہ کسی کی کوئی رائے، جس طرح پچھلے 96 آورز میں یہ قوم سب بھول کے کھڑی ہو گئی اپنے وطن کے ساتھ، یہ مطلب یعنی ان کے قدموں کو ہاتھ لگایا بندہ کہ کیا کمال قوم ہے، کیا بات ہے اس قوم کی. ماریا، دن پہلے چلے جائے، ہمارے مسائل دیکھیں، ہمارا ڈسکورس دیکھیں، ہماری پولیٹیکل ڈفرنسز دیکھیں، ہماری پولرائزیشن دیکھیں، لگتا ہی نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی موقع کبھی ایسا آئے گا کہ ہم یگانگت کا وہ مظاہرہ کر سکے جو ہماری قوم کا خاصہ ہے. لیکن آج اگر میں دیکھ رہی ہوں تو ویسے ہی ہمارے لوگوں کو مسکرانے کے، خوش ہونے کے بہت کم مواقع ملتے ہیں، اور جب وہ مواقع ملتے ہیں تو پھر وہ اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. میں تو یہ دیکھ رہی تھی جو ویژولز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ادھر میزائل فائر ہو رہا ہے، ساتھ پہ کھڑے ہو کے پاکستانی قوم اپنی نگرانی میں وہ میزائل فائر کرتے ہوئے دکھا رہی ہے، قوم کو ڈرانے چلے تھے، بھرپور نگرانی میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی میزائل ٹھیک فائر، مطلب کہ بندہ دور جاتے ہیں، میزائل کی آواز ہوتی ہے، امپیکٹ ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے اس کے پاس کھڑے ہونا، لیکن وہ کھڑے ہیں وہاں. وہ رات میں میری بات کی طرف جا رہے ہیں، سنا ہے وہاں کچھ ہوا ہے، بھائی سنا ہے وہاں کچھ ہوا ہے تو اس طرف کیوں جا رہی ہے، وہاں جا رہے ہیں، سنا ہے کچھ ہوا ہے وہاں یہ اس قوم کو ڈرانے چلے تھے. سو خوشی کے بہت کم مواقع ملتے ہیں، اور پھر پاکستانیوں کو پتا ہے کہ ہم نے اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیسے کرنا ہے. آج پاکستان کے موقف کی جیت ہے. میں آج کچھ ڈپلومیٹ سے بھی بیچ میں، چونکہ میں بریک پہ گئی تھی تو بات چیت کری تھی، آئی واز ٹرائنگ ٹو گیٹ دا سینس آف کہ بھئی اس کو دنیا کیسے دیکھ رہی. جو پاکستان میں پوسٹڈ کچھ ڈپلومیٹس ہیں تو ان کا میں اگر کامنٹ آپ کو پیرافریز کر کے بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی میڈیا نے کتنی تحمل سے، بردباری سے، سنسیریٹی سے اس پورے کرائسس کے اندر اپنا رول ادا کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان فرم رہا، اس نے بالکل بھی بلینگ کے نیچے کیو ان نہیں کیا، لیکن اگریشن بھی نہیں کیا ہے. تو جو الفاظ ہے وہ یہ کہ آج کے دن کے اگر کہیں تو ہم دو فاتح ہیں. ایک صدر ٹرمپ جنہوں نے آف کورس ایک پیس میکر رول اپنے لیے خود ہی تعین کیا ہوا ہے، اور انہوں نے آج اس ٹریٹی کو، اس معاہدے کو بروکر کر کے دکھایا بھی، اور دوسرا پاکستانی لوگ اور ان کی قوم، اور آف کورس پاکستان ایئر فورس جس نے جس بہترین طریقے سے اپنی ایئر سپیریورٹی کو دوبارہ ری انفورس کیا. میں ری انفورس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم ایک دفعہ یہ دیکھ چکے ہیں 2019 کے اندر کہ اس میں کوئی شک نہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان ایئر فورس کا سلوگن کیا ہے؟ وہ ہے سیکنڈ ٹو نن، اور 2019 میں وہ ہم دیکھ چکے تھے، اسی کو دوبارہ ری انفورس کیا. مطلب یہ نہیں کہا کہ جی اس وقت تکا لگ گیا تھا، کچھ لوگ سمجھے کہ جی چلے 2019 میں تکا لگ گیا آپ کا، آپ نے پائلٹ گرا لیا. اس مرتبہ بھرپور طریقے سے رافیل کی طبیعت درست کر کے اس کو واپس بھیجا. تو تکا نہیں ہے، ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے تیاری ہے. اس کے پیچھے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان کی گری ہوئی حرکتیں زیادہ گری ہوئی ہیں یا رافیل کا گرنا زیادہ گرا ہوا ہے. کیا مشکل میں پڑ گیا ہوں گی کیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ رافیل کا گرنا زیادہ گرا ہوا ہے، کیونکہ اگر وہ زیادہ دور زیادہ چوٹ نہ پہنچاتا تو ہم اگلے 48 گھنٹوں میں جو ہم نے ریاکشن دیکھے نا وہ ہم کبھی نہ دیکھتے. تو ضرور وہ چوٹ ان کو پہنچی ہے، وہ اس کو بیٹھ کے کئی عرصے تک وہ زخم چاٹتے رہیں گے، اور کبھی نہ کبھی موقع ملا تو یہ ہم نے تاریخ بنتے ہوئے دیکھے نا. ہم اس سے پہلے پڑھتے تھے کہ دشمن نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. ابھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ پاکستانی میڈیا کوٹ نہیں کر رہا، یہ وسیم بادامی اور ماریا میمن کو کوٹ نہیں کر رہا، یہ رائٹرز، یہ ٹیلی گراف لکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو فضائیہ کی تاریخ رقم ہوئی ہے، یہ کیس سٹڈی ہے، اس پہ ماہرین بیٹھیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ رافیل کیسے گرا ہے، یہ سب. یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ آپ تو نہیں کہہ رہے، یہ رائٹرز کہہ رہا ہے، یہ ٹیلی گراف کہہ رہا ہے. اچھا، اس میں وسیم میرا تھوڑا سا باعث ہے. کچھ لوگ یہ جانتے ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے کہ میرے والد صاحب ایئر فورس میں تھے، اور میری جو بڑی ہوئی ہوں اسی ایئر فورس کے اندر اور بیسز کے اوپر، تو میں نے بڑے قریب سے زندگی کو دیکھا ہے. اور آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، سنا تھا، تیاریوں کو دیکھا تھا، لیکن کبھی اس کو اس طریقے سے آزمایا جائے گا اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ بھئی کہ یو ڈونٹ نو، یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، کیونکہ آپ کہتے ہیں اچھا یہ تو ہوتا ہی ہے، سارٹیز تو ہوتی ہی ہیں، یہ ایکسرسائزز تو ہوتی ہیں، وار گیمنگ تو ہوتی ہیں، کون سی بڑی بات ہے. لیکن جب اس طرح کے فیصلہ کن موقع آتے ہیں قوموں کی زندگی کے اندر تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ جن چیزوں کو آپ فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں اصل میں ان کے پیچھے کتنی محنت ہے، کتنی تیاری ہے جو ہم نے آج دیکھی ہے. اور میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں وسیم کہ جس طرح سے ہماری ایئر فورس نے وہ
ट्रॉफी जेट नहीं दिया। ये कमाल है वैसे, जो वो कमाल है। दे बैडली वांटेड इट, वो हर हद तक गए प्रोवोकेशन के निकले, हाँ तैयारे निकले और हम इनको गिराएं, जो नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखें कि आपके तमाम तैयारे फिजा के अंदर हों, एक डॉग फाइट में नहीं मल्टीपल डॉग फाइट्स में, और आप उनकी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वापस लैंड करें, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। खास तौर पे जब दुश्मन का सोल ये हो गोल के भाई एक तैयारा तो हम ले, एक पायलट तो हम ले, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं अभी आपकी सुबह की ट्रांसमिशन भी देख रही थी, जब जिस तरह से माशाल्लाह आपने शुरू किया इस ऑपरेशन को अनाउंस किया, फिर एंड भी जैसे आपने किया, तो मैंने आपको थोड़ी तरक्की दे दी है। कल मैं आपको ग्रुप कैप्टन कह रही थी, आई थिंक आज आप यू डिजर्व टू बी एयर कॉमोडोर, एक स्टेप आगे मुबारक को, आपको प्रमोट हो गए आप 24 घंटे के। नहीं, थैंक यू वेरी, यू बीन वेरी काइंड, आपने बड़ा हौसला बढ़ाया। और मतलब ट्रस्ट मी, वो हम इलेक्शन ट्रांसमिशन या सब करते हैं तो उस पर फीडबैक आता है, लेकिन ये जो पिछले ये मुझे में अंदाजा था कि ये वाला फीडबैक जो है, ये इसकी फीलिंग ही अलग है। मतलब ये मैं आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड, ये अलग ही है मामला। ये बात ही और है। मतलब मैं वो हम स्टूडियो पे से जाने के बाद भी हमको सो नहीं पाए, सुबह 6-7 बजे नशरिया खत्म किए, दोपहर 1:30 बजे तक जाग रहे थे, इतने ओवरवेल्म्ड थे, इतने जज्बातियत से कि कमाल ही हो गया। मतलब अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप और हम वो लोग हैं जो वतनियत परस्त है, हम कौम, हम अब मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम साथ अमन की बात करते हैं, बिल्कुल सही, हाँ। की बात नहीं हमने करते। कभी नहीं कहा मार दो, ठोक दो, गिरा दो, ये कर दो मंदिरों में, हमने कभी भी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहेंगे। लेकिन हमें भी इस नहज तक ऐसा पुश कर दिया, हमें इस बंद गली में धकेल दिया कि हमारे पास भी इसके अलावा हमारे ऐसा बंदे बातें करना शुरू हो गए भाई, कि हम भी कहें जी कि अब थोड़ी सी तो मार पड़नी चाहिए है। और क्या खूब मार पड़ी, देखकर अगर कहें दिल खुश हो गया, तो आई थिंक आज का दिन है, हमें कह देना चाहिए कि हाँ आज हमारा दिल खुश हुआ वो मार देख के। दिल बहुत मुतमईन है, दिल बहुत मसरूर अहमद है, गवर्नर साहब है, बताइएगा मुझे। और दिल बहुत ज्यादा खुश है। और पाकिस्तानी अवाम, आपकी क्या बात है, आपके क्या कहने हैं, हम सब जो है वो अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र अदा करेंगे। हम इस बात को मेक श्योर करेंगे कि अल्लाह ना करे कोई गुरूर ना आए, बल्कि अल्लाह ताला का बहुत हम शुक्र अदा करें कि इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता था जो हो गया है। मेरी आपकी कामयाबी के, यानी इस वतन की कामयाबी के गुल दुनिया गा रही है, और इससे बेहतर सूरत हाल हमारे लिए हो नहीं सकती थी। हर एतबार से 22 तारीख से जब से मामला शुरू हुआ है, तब से लेके अब तक ये जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं, ये कमाल है। ये इससे बेहतर ये मामला हो नहीं सकता था। इस कौम ने बताया है कि किस तरीके से जब मुत्तहिद होने का वक्त होता है तो किस तरीके से, अब ये सारी बातें ये हमारे लिए भी, और ये सारी ये जो अब जनरेशन है इस सब के लिए भी, कि ये सब किताबी बातें नहीं है कि हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये किताबी बात नहीं है कि दुश्मन ने बगैर इत्तला के हमला करने की पहल की, लेकिन उसको ऐसा जवाब दिया गया जैसा कि तारीख में नहीं। ये किताबी बात नहीं है, ये दुनिया कह रही है। ये किताबी बात नहीं है कि कौम जो है वो अपनी अपनी राय रखती थी, कौम में जरा बंटवारा भी था, कौम के मुआशी मसाइल भी थे, लेकिन दुश्मन के सामने कैसे ये हुए हैं, ये सब तारीख रकम हुई है। मैं और आप, हम सब इस तारीख का हिस्सा हैं। और मारिया मेमन ने जो मुझे प्रमोशन दी है, मैं उस पर उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो और मारिया, ये जहां पर ये ये सारा मामला जहां आकर जी मैं कहना चाहती हूँ कि हमें जो कश्मीर के बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं ना, उनको नहीं भूलना चाहिए। वैसे मेरी कुछ लोगों से वहां पर बात हो रही थी, ये गुज़श्ता 48 घंटे उन पे बहुत भारी थे। और ये खाली 48 घंटों की बात नहीं है, कई कई नस्लें वहां पर ऐसी जवान हुई हैं बच्चों की, जिन्होंने इन्हीं गोलियों की आवाज के अंदर आंख खोली। उसी गोलियों की बौछार के अंदर जब फायरिंग होती थी, जब हालात टेंस होते थे, वो स्कूल गए, यूनिवर्सिटीज गए, कई रात नहीं सोते थे। जब बॉर्डर पे फायरिंग होती है तो वो वहां से कहीं और चले जाते टेम्पोरेरली। तो ये 48 घंटे जो उनके लिए मुश्किल थे, दे रीच्ड आउट टू मी। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि बॉर्डर के ऊपर, चाहे वो आजाद कश्मीर हो, चाहे वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर हो, दोनों तरफ जो है कश्मीरी जो लोकल आबादी है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है, क्योंकि वहां पाकिस्तानी, भारतीय जो भी शेलिंग होती है, उन लोगों की वो रियलिटी है। हमारे लिए शायद ये 15 दिनों का एक छोटा सा स्पेल था, और हमने देखा कि कितनी बदसूरत होती है जंग। जब हमारे शहरों में ड्रोन आके गिरे, में मालूम हुआ कि कितना इसका एक सनसनी होती है, कितना खौफ होता है। वो लोग हर रोज कई नस्लें, 3 नस्लें जो है, जो जवान हुई हैं, जो बच्चे वहां स्कूल जाते हैं, वो इसी माहौल में रहते हैं। और हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी असल कीमत कौन अदा कर रहा है इस तरह की। वो कश्मीर के जो बॉर्डर पे रहने वाले जो लोकल्स हैं,
وہ کر رہے ہیں. تو دونوں قوموں کو کشمیر اگر مودی کو چاہیے ہے تو پھر کشمیریوں کا بھی سوچے, جو وہاں پہ بارڈر پہ رہتے ہیں وہ کشمیری نہیں چاہیے نا, صرف کشمیر چاہیے. تو ان کی زندگی کے بارے میں جو مجھے پتا چلا گزشتہ 48 گھنٹوں میں, شاید تھوڑا سا ہم ایمپتھائز زیادہ کر سکتے ہیں, کیونکہ جب جنگ بہت قریب آ گئی, ہمارے شہروں میں آ گئی, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی ان کی کیا ریالٹی ہے, تو ان کو نہیں بھولنا چاہیے. میں ان کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. نہیں بالکل ایسے ہی, آپ نے بہت اچھی جانب توجہ مبذول کرائی ہے کہ مطلب واقعی وہاں تو یعنی آپ رات میں سو رہے ہیں اور چاروں طرف فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں, آپ کو نہیں معلوم, آپ کو اپنا آپ اتنا زیادہ ولنریبل فیل ہو رہا ہے, اور ایسے میں آپ کھڑے میں ڈٹے میں, وہ کمال ہے. اور چونکہ کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی کہ جن کے گھر اس اطراف میں, وہ بتاتے تھے ہمیں تو یہاں خبر بھی نہیں ہوتی تھی, وہاں رات بھر فائرنگ شیلنگ یہ وہ سب جاری ہوتا تھا. تو سلام ہے ان علاقوں میں رہنے والے تمام لوگوں کو, دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. ہمارے ساتھ ہیں, اور پاکستانی عوام کو تو سلام ہے. ہماری میں ابھی وہ جو شارٹس چل رہے تھے, وہ ایک بھائی وہ 2 کلفیاں ہاتھ میں لے کے وہ دیکھیں پاک بھارت جنگ پہ تبصرہ فرما رہا تھا میرا ایک بھائی. تو دیکھیں یہ اتنی چل قوم میں نا, یہ بھی دیکھیں کھائے وہ کلفی 2 لے کے, تو پاک بھارت جنگ پہ تبصرہ فرمایا بھائی نے. ہم میمز نہیں بھولنا چاہیے بھائی. ہمیں پاکستانی قوم کا جو کوپنگ میکنزم ہے وہ ایک ہیومر ہے, سینس آف ہیومر ہمارا بے حد کمال ہے. ہم نے دیکھ لیا, اس میں بھی مقابلہ دیکھ لیا ہے, جو ہمارے بھارتی نیبرز ہیں ان کا سینس آف ہیومر بالکل بہت ڈسپوائنٹمنٹ ہوا, بہت ڈسپوائنٹمنٹ, شاندار سینس آف ہیومر ہے ہمارا. ہمارے اپنے اوپر ہنسنا, اپنے حالات کے برے اگر آپ کے ہے بھی, چیلنجنگ ہے بھی, اس کے باوجود اس میں سے طنز ڈھونڈنا, مزاح ڈھونڈنا, اور اس کو سب کے ساتھ اس موقع پہ سب کا موڈ اچھا رکھنا, یہ بھی کوئی ہم سے سیکھے. اور جس طرح سے انڈین ٹرولز اور انڈین جو سائبر حملوں کا سامنا کیا ہے, اور اس کو اپنے ہیومر سے ہم نے شکست دی ہے, وہ بھی بڑا کمال نظارہ ہے. میرا خیال ہے اس پہ بھی کوئی تھیسس ہونا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے اس قوم کے ساتھ, ان کا دماغی معائنہ کرائیں, ان کے گھروں کے اوپر ڈرون چل رہے ہیں تو یہ ڈر کیوں نہیں رہے ہیں. یہ الگ کیس اسٹڈی ہے کہ خبر چل رہی ہے کہ وہ لاہور آ گئے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان وہ لاہور آئیں گے تو کوئی فائدہ نہیں, چونکہ وہ لاہور کہیں گے کہ بھائی جان ہم نے نہر آگے چلے جاؤ, تو انہوں نے آگے نکل جانا ہے لاہور سے. وہ کراچی آئیں گے تو موبائل اپنا جیب میں مت رکھ کے لائیں کہ چھن جائے گا کراچی کے اندر. اور وہ یہ خبر غلط ہے کہ جناب کراچی میں تباہی ہوئی, وہ یونیورسٹی روڈ کے گھڑے تھے جو کہ 4 سال سے کھدے ہوئے, تو ان کو لے کے لگا کہ ہم نے ڈرون مارا ہے, وہ ڈرون. تو کمال ہی اس میں الگ کیس اسٹڈی ہوتی.